نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ آج ہم صحیح بخاری پر ہیں اور کتاب الوضو میں ہیں، اور ہماری آج کی حدیث 150 پر ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ طہارت کے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں طہارت کے بارے میں، تو ہمیں بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ ہم عام طور پر ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، تو ہمیں یہ چیزیں بہت بچپن سے معلوم ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اصل میں ہمارا دین کی خوبی یہ ہے کہ یہ ساری طہارت کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں باقاعدہ اللہ کی طرف سے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز زندگی کی، اس میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہماری نظر میں بڑھتی ہے کہ یہ جو پرائیویٹ معاملات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے اپنے پرائیویٹ معاملات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امت کے لیے کھول کے رکھا کہ امت کو یہ ساری چیزیں پتہ چلے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بالکل کھلی کتاب بنا کے رکھا، جو کہ اگر ہم اپنے اوپر سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے پرائیویٹ باتیں لوگوں تک ہم نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی دی ہمارے لیے کہ اپنی زندگی کو بالکل کھلی کتاب بنا کے رکھا۔ تو انشاءاللہ ہم باب پڑھتے، باب الاستنجاء بالماء، باب اس بارے میں کہ طہارت کرنا پانی سے، ٹھیک ہے، پانی سے طہارت کرنا، اس کے بارے میں باب ہے کہ یہ اس بہترین طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبۃ عن ابی معاذ واسمه عطاء بن ابی میمونہ قال سمعت انس بن مالک یقول۔ دیکھیں اتنا سند یہاں تک ہے، میں سند کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں۔ ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے ابو معاذ سے جن کا نام عطا بن ابی میمونہ تھا نقل کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ اب اس کو ہم آگے حدیث کو پڑھتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته اجیء انا وغلام ومعنا اداوۃ من ماء یعنی یستنجی بہ۔ تو حضرت انس ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے قضائے حاجت کے لیے، میں اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا، ہم ساتھ جاتے تھے۔ کیسے؟ ہمارے ساتھ ہم پانی کا برتن لے کر جاتے تھے، یعنی کہ استنجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو اس سے یہاں امام بخاری یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ پانی سے استنجا کرنا پسند فرماتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو کم عمر صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ اس میں انس بن مالک ہے، تو انس بن مالک جیسے کہ ہم جانتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ 10 سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کی والدہ نے ان کو پیش کیا تھا، تو یہ ایسے کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ غلامون، ایک اور لڑکا ہے۔ اب یہ ایک اور لڑکے میں دوسرے کچھ صحابہ کرام تھے جو کہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو مسائل پتہ چلتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا بہتر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پسند فرماتے تھے، اور دوسرا یہ کہ
چھوٹی عمر کے جو صحابہ کرام تھے، بلکہ بڑی عمر میں بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بہت ہی زیادہ حاضر رہتے تھے، اور اپنے لیے اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ اس کو سمجھتے تھے۔ تو اب اگلی حدیث جو ہے یہ اسی حدیث سے ایک طرح سے امام بخاری نے اسی حدیث کے بارے میں اسی حدیث کو دوبارہ لائے ہیں، باب باندھا ہے، باب من حمل معہ الماء لطہورہ، کہ باب اس بارے میں کہ کسی شخص کے ہمراہ اس کی طہارت کے لیے پانی لے جانا جائز ہے، یعنی کہ یہ خدمت کسی کے لیے کرنا جائز ہے۔ وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد۔ تو یہاں پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول باب کے ہیڈنگ میں لائے ہیں امام بخاری، ٹھیک ہے، کہ کیا حضرت ابو درداء نے پوچھا، اور حضرت ابو درداء نے کس سے پوچھا تھا یہ سوال؟ علقمہ بن قیس سے پوچھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کیا تم میں جوتوں والے، پاک پانی والے اور تکیہ والے صاحب نہیں ہیں؟ اور یہ پوچھنے سے ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ یعنی کہ کچھ لوگ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے کوئی قافلہ آیا کہیں سے، تو وہاں کوفہ سے شاید آیا ہوگا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ کوفہ میں بھی رہے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان قافلے والوں میں سے علقمہ بن قیس سے سوال کیا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا وہ شخص موجود ہے، وہ صاحب موجود ہے جوتیوں والے، تکیہ والے اور وضو کا پانی والے؟ تو یہ جو لقب تھا جس سے یہ پہچانے جاتے تھے یہ عبداللہ بن مسعود، کیونکہ وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خدمات انجام دیتے تھے، تو ایک طرح سے لوگ ان کو اس نام سے پہچاننے لگے ہیں کہ یہ جوتیا، تکیہ اور وضو کا پانی اٹھانے والے کے نام سے پہچاننے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری نے یہاں پر یہ باب باندھ کر ایک طرح سے اشارہ یہ بھی دیا ہے کہ یہ جو پچھلی حدیث میں حضرت انس بن مالک نے یہ کہا کہ میرے ساتھ ایک اور بھی لڑکا تھا، تو یہ عبداللہ بن مسعود ہو سکتے ہیں، یہ امام بخاری ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ذرا زیادہ یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے، اور یہ حضرت انس سے بڑے تھے، یعنی کہ یہ چھوٹے 10 سال یا 11-12 سال والوں بچوں میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ گرون اپ تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ یہاں پر مسئلہ صرف یہی ہے کہ پانی جو ہے اٹھا کر کسی کی مدد کی جا سکتی ہے طہارت کے لیے، اور کسی کو پانی دینے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ حدیث جو ہے وہی حدیث ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، میں اس کو ایک بار پڑھ لیتی ہوں۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن عطاء ابن ابی میمونہ قال سمعت انسا یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تابعته انا وغلام منا معنا اداوۃ من ماء۔ تو یہ سیم حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلے باب پر چلتے ہیں۔ باب حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجاء، کہ باب اس بارے میں کہ استنجا کے لیے پانی کے ساتھ نیزہ بھی لے جانا ثابت ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر جاتے تھے، جب کھلی فضا میں آپ جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے، تو پانی کے ساتھ ایک نیزہ بھی ہوتا تھا۔ نیزہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، اگر نہیں کسی کو معلوم تو ایک عصا ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے جس کے ایک کنارہ نوکدار ہوتا ہے، اس پہ ایک تیر کی طرح، جیسے جو تیر کے کنارے پہ جو پھل لگا ہوا ہوتا ہے ایسا اس میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو نیزہ بھی لے کر جانا ثابت ہے، یعنی پانی کے ساتھ ایک نیزہ بھی لے جاتے تھے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدثنا محمد
محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زجن۔ اب یہ حدیث کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے محمد بن جعفر نے، ان سے شعبہ عطا بن ابی میمونہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے، یعنی کہ باہر فضا میں جاتے تھے، تو میں اور ایک اور لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ دوسری سند سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے امام بخاری نے، تو یہاں باقی دوسری سند بیان کی ہے۔ نظر اور شازان نے اس حدیث کو شعبہ سے مطابقت کی ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں نے بھی شعبہ سے بیان کی ہے یہ حدیث۔ اور عنزہ کی وضاحت کی ہے امام بخاری نے، وَعَنَزَةُ عَصَاءً عَلَيْهِ زُجٌّ، کہ عنزہ جو ہوتا تھا ایک لاٹھی ہوتی تھی جس کے اوپر ایک پھلکا لگا ہوا ہوتا تھا۔ اب یہ حدیث، اس حدیث میں بھی ایک طرح سے ایک زیادتی صرف اتنی ہے کہ پانی کے ساتھ عنزہ بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو عنزہ کا کیا سبب ہوتا تھا، کیوں لے کر جاتے تھے عنزہ کو؟ یہ ایک برچھی یا نیزہ ہوتا تھا جس کو ساتھ رکھنے کے سبب یہ ہوتا تھا کہ ایک تو بعضوں کا زمین پتھریلی سخت زمین اگر ہوتی تھی تو اس کو کھود کر تھوڑا نرم کیا جاتا تھا تاکہ چینٹے نہ اڑے، ٹھیک ہے، زمین کو ایک طرح سے کھود دیا جاتا تھا تاکہ جسم یا کپڑے نہ خراب ہو۔ پھر زمین میں نیزے کو گاڑ کر اس پر کوئی کپڑا ڈالا جاتا تھا جس سے پردہ کیا جا سکے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ صحرائی علاقوں میں کیڑے وغیرہ اگر یا چھوٹا کوئی جانور اگر آ جائے تو اس سے بچاؤ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مقصد کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کھلی جگہ میں اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو نماز کے لیے سترہ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ سترہ وہ آڑ ہوتی ہے جس سے انسان نمازی اپنے آگے رکھتا ہے، تو اس کے لیے سترہ کے طور پر بھی اس لاٹھی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، باب اس بارے میں کہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے، یمین کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہاتھ، تو سیدھے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت۔ حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ۔ سیدھے ہاتھ، دیکھیں اسلام میں ہم ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور گندگی ہٹانا اور طہارت کرنا ان چیزوں کے لیے الٹے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے جو کہ ہم آج کل اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان پانی پیے تو اس طرح سے پانی کے برتن میں اپنی سانس نہ ڈالے، پانی کا گھونٹ پینے کے بعد اگر سانس باہر کرنی ہے تو برتن سے باہر سانس لے، اور یہ ہمیں آج کل اچھی طرح سمجھ آتی ہے یہ بات، اس کی وجہ کہ ہمارے سانس سے جراثیم باہر آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اتنے سالوں پہلے اسلام میں ہمیں سکھائی گئی یہ بات، یہ ادب ہمیں سکھایا گیا کہ انسان اپنے کھانوں پر، جیسے ہم پھونک مارتے ہیں نا، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ بعض لوگ بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں،
ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی پانی کے اندر سانس لینا صحیح ہے، کیونکہ اس سے ہمارے جراثیم جو ہے وہ ہمارے کھانے اور پینے میں جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں یہ بات کو ہمیں اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ ہمارے دین میں ہمیں ہر طرح کے فائدے کی بات بتائی گئی ہے۔ پھر جو دوسری بات یہاں پر جو کہ اس طہارت کے باب سے تعلق ہے، طہارت کی کتاب سے، کہ انسان اپنی شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ ہی طہارت کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرے، دونوں باتوں سے ممانعت ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری جو ہے اگلی حدیث میں ہمیں لا کر یہ بتا رہیں گے کہ یہ نہیں کہ انسان اپنی شرمگاہ کو کبھی چھو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس میں کسی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ منع ہے، ممانعت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے اور اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب انسان قضائے حاجت کر رہا ہو تو اس وقت اپنے ہاتھ سیدھے ہاتھ کو نہ لگائے۔ اچھا، باب لا یمسکو ذکرہ بیمینہ ذا بالا۔ اب یہ حدیث لا کے امام بخاری واضح فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہاتھ نہیں لگا سکتے، کسی وجہ سے ہاتھ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر سیدھے ہاتھ سے اصل میں بس یہ کہ یہاں پر یہ بالا کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کے وقت، تو پیشاب کے وقت انسان اپنے اس عضو کو نہ پکڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حدیث کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا اوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء۔ تو اس میں 3 باتیں ہیں۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زبیر نے اور زبیر نے ابو اسحاق کے واسطے سے نقل کیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو عبیدہ نے ذکر کیا، باب اس بارے میں کہ پیشاب کے وقت اپنے وضو کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے اوزاعی نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے وضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ تو یہاں پر صرف دہرانے کا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ امام بخاری نے صرف اس لیے دہرایا ہے کہ شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے نہ چھونے کا جو حکم ہے وہ قضائے حاجت یا پیشاب وغیرہ کے وقت کا ہے، اور یہ ہر وقت کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک حدیث ہے، طلق بن علی رضی اللہ عنہ اس بارے میں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، یعنی عام حالات میں ممانعت نہیں ہے سیدھا ہاتھ لگانے سے۔ پھر اس حدیث کا حکم ایسا لگتا ہے صرف مردوں کے لیے، لیکن یہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ طہارت سیدھے ہاتھ سے ہی کریں، ٹھیک ہے۔ باب الاستنجاء بالحجارۃ، باب اس بارے میں کہ پتھروں سے استنجا کرنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ وقت ضرورت اگر پانی نہیں ہے تو انسان پتھر یوز کر سکتا ہے، پتھروں کے ڈھیلے، ٹھیک ہے۔ حدثنا احمد بن محمد بن مکی قال حدثنا عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر المکی عن جدہ عن ابی ہریرہ قال اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني احجارا استنفذ بها او نحوه ولا تأتني بعزم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه
وَعَارَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ۔ تو اس حدیث کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ باپ کا ترجمہ ہے کہ پتھروں سے استنجا کرنا ثابت ہے، پتھر کے ڈھیلوں سے۔ اب حدیث کا ترجمہ ہے، حدثنا احمد بن محمد بن مکی، تو ہم کو احمد بن محمد المکی نے بیان کیا، انہوں نے عمر بن یحییٰ بن سعید ابن عمر سے بیان کیا، انہوں نے اپنے دادا سے، ان جد ہی، جد کہتے دادا کو، تو جو عمر ہے انہوں نے اپنے دادا سے بیان کیا ہے، ان ابی ہریرہ، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجتہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے، فکان لا یلتفت، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسی تھی کہ جب کہیں جا رہے ہوتے تھے تو ادھر ادھر نظریں نہیں دوڑاتے تھے، جس طرف جا رہے ہیں اس طرف ان کا دھیان ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، کو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کے پیچھے جا رہا ہوں، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، تو میں ان سے تھوڑا قریب ہو گیا، ٹھیک ہے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان سے فرمایا، ابغنی حجارن استنفذ بہا، کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، او نحوہ، یا پھر کچھ اسی طرح کے بات کہی، یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پوری طرح سے یہ یاد نہیں ہے کہ یہی الفاظ استعمال کیے تھے یا مفہوم یہ تھا اور الفاظ کچھ اور استعمال کیے تھے، وَلَا تَأْتِنِي بِعِزْمٍ وَلَا رَوْسٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مجھے ہڈی یا گوبر نہ لانا، ٹھیک ہے، ہڈی یا گوبر اس مقصد کے لیے نہ لانا، فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ، تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پتھر لے آیا، بِطَرَفِ ثِيَابِي، کہ میں اپنے دامن کے کنارے میں، اپنے کپڑے کے کنارے میں بھر کے پتھر لے آیا، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنبِهِ، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھ دیا، وَعَارَضْتُ عَنْهُ، اور میں نے اپنا منہ موڑ لیا ان سے، یعنی کہ پردے کے لیے خود اپنا پھر اب ہٹ گئے وہاں سے، فَلَمَّا قَضَى، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، أَتْبَعَهُ بِهِنَّ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا پتھروں سے کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کچھ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا منع کیا تھا کہ گوبر اور یا ہڈی مت لانا، تو یعنی کہ استنجا کے لیے صرف پتھر استعمال کیے جا سکتے، مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جا سکتے، لیکن ہڈی یا گوبر نہیں استعمال کیا جاتا۔ دیکھیے گوبر تو ویسے بھی جو ہوتا ہے پاک ناپاک ہوتا ہے، اور ہڈی جو ہوتی ہے، تو ہڈی اور گوبر کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ کچھ روایت ملتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنوں کا کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن جو ہے یہ ان سے غذا حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو انسان اپنی گندگی سے گندا نہ کرے اس کو، یعنی کہ انسان کی گندگی شاید جنوں کے لیے صحیح نہیں ہوگی، لیکن ہڈی اور گوبر، جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے اس سے جن جو ہے وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ اس سے استنجا کیا جائے۔ اچھا، اب اس سے کچھ علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ چونکہ پتھروں سے استنجا کی دلیل ملتی ہے تو کسی اور پاک چیز سے استنجا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دو چیزوں کی ممانعت ہے صرف، تو استنجا میں جیسے اب آج کل کے لحاظ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹوائلٹ پیپر اگر ہمارے پاس ہے، ہمیں پانی نہیں ہے لیکن صرف ٹوائلٹ پیپر ہے، تو ہم اس کو پتھر کی جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، صرف ٹوائلٹ پیپر کو، لیکن جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان پانی استعمال کرے
اور ساتھ ٹوائلٹ پیپر استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح پتھر استعمال کرے اور اس کے ساتھ پانی بھی حاصل ہو تو پانی سے بھی صفائی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر پانی ہوتا بھی تو پانی سے استنجا کرنے کے بعد آپ مٹی پر ہاتھ رگڑتے تھے. مٹی سے ہاتھوں کو اچھی طرح سے رگڑنے کے بعد پھر ہاتھوں کو دھوتے تھے. یعنی کہ مٹی جو ہے اس کو صابن کی طرح استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھے بہت پہلے، اگر کچھ لوگوں کو پتا ہو، پاکستان میں شاید اب بھی بہت سے علاقوں میں مٹی سے برتن بھی دھوئے جاتے ہیں. مٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پاک بنائی ہے. جو مٹی زمین پر ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں گری ہوئی تو مٹی جو ہے وہ پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور آج بھی دیکھیں، اگر ہم دیکھیں بچوں کو یہاں جو پارک میں مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں بچوں کی کھیلنے کے لیے، کیونکہ مٹی میں ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ یعنی اینٹی بائیوٹک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ جراثیم کو مارنے والی کچھ خصوصیات مٹی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کل سائنس کے تجربوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اگر پانی سے بھی استنجا فرماتے تھے تو پھر صرف پانی سے ہاتھ دھونے کے بجائے مٹی سے ہاتھ رگڑنے کے بعد جو ہے وہ پھر پانی سے دھوتے. باب لا یستنجی براوسن، باب اس کے بارے میں کہ گوبر سے استنجا نہ کریں. ٹھیک ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذکرہ ولكن عبد الرحمن بن الاسود بن عن ابیہ انہ سمع عبد اللہ یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط فامرنی ان آتیہ بثلاثۃ احجار فوجدت حجرین والتمست الثالث فلم اجدہ فاخذت روثۃ فاتیتہ بها فاخذ الحجرین والقى الروثۃ وقال هذا رجس. وقال ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق حدثنی عبد الرحمن. تو اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم. باب جو ہے، باب کا ترجمہ یہ ہے کہ گوبر سے استنجا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ظہیر سے، انہوں نے ابی اسحاق سے کہا لیس ابو عبیدہ ذکرہ، اس حدیث کو ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن عبد الرحمن بن اسود نے اپنے باپ سے ذکر کیا. انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے. فامرنی، پھر مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاثۃ احجار، کہ میں ان کے لیے 3 پتھر لے آؤں. فوجدت حجرین والتمست الثالث فلم اجدہ، تو میں نے 2 پتھر تو مجھے مل گئے مگر تیسرا مجھے تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا. فاخذت روثۃ فاتیتہ، تو میں نے گوبر کا ڈھیلا اٹھا لیا اور وہ لے کر آ گیا. فاخذ الحجرین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو استعمال کیا. والقى الروثۃ، اور گوبر کو نہیں لیا. وقال، اور فرمایا ھذا رجس، کہ یہ جو ہے ناپاک ہے. وقال ابراہیم ابن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق حدثنی عبد الرحمن. یہاں پر دوسری سند بیان کی ہے امام بخاری نے کہ ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کی اور انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا ہے. تو اس حدیث سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 2 ہی پتھر رہ گئے تھے، تیسرا نہیں ملا تھا، لیکن
دوسری سند سے یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا گوبر کو نہیں لیا اور کہا کہ پتھر ہی لائے، تو پھر تیسرا پتھر بھی لائے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس حدیث سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا، جو 2 پتھروں والی یہی حدیث مسند احمد میں جس میں یہ تفصیل موجود ہے کہ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پتھر کے لیے بھی بھیجا تھا۔ اچھا، تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 3 پتھر ہونے چاہیے۔ اگر پتھر سے انسان استنجا کرتا ہے تو 3 سے کم پتھر نہ ہو، اور دوسری روایات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ کم از کم 3 ہو، 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں مگر 3 سے کم پتھر سے استنجا نہ کرے۔ تو اب دوسرا یہ ہمیں یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہم نے بہت سے صحابہ کرام کے نام آئے، تو وہ اس طرح کی خدمات خوشی سے انجام دیا کرتے تھے اور موقع تلاش کرتے تھے کہ ان کو موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا۔ اور دوسرا ہمیں پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے علماء کے سند میں نام ہے، تو بڑے بڑے علماء نے اس بات کو کتنا سیریسلی لے کر ایک بات کو، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی صحابہ کرام نے بھی اگنور نہیں کیا اور اس کو جوں کا تو ہم تک پہنچایا، اور یہ سارے علماء نے ان کو ہم تک پہنچایا۔ تو آج ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو یہ ساری چیزیں معلوم ہے، لیکن امیجن کریں کہ جب اگر کبھی یہ باتیں بتائی نہ گئی ہوتی تو پھر یہ ان باتوں کا علم نہ ہوتا، اور یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن اس میں کئی فائدے اور بہت سے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے پانی کا جانا کہ پانی میں سانس لینے سے، پھر اسی طرح مٹی سے ہاتھ رگڑ کے صاف کرنے سے، گویا ہم صابن استعمال کرتے ہیں تو ہمیں صابن سے دھونے چاہیے ہاتھ طہارت کے بعد۔ تو یہ سارے ہمیں پتہ چلتے ہیں یہ باتیں، تو یہ باتیں ہم اگر ہمیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سکھائی گئی یہ باتیں اور ہم نے ان کو سیکھا، اور یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ چلی۔